السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خوش آمدید۔ سربیا، اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف سربیا ہے۔ جب ہم سربیا کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم میں سے بیشتر کو پہلے ہی کافی کچھ چیزیں معلوم ہوں گی، جیسے کہ دنیا کی 95% رسبیری سربیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ نکولا ٹیسلا ایک سرب تھا، اور یہ کہ دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر نوواک جوکووچ سربین ہے۔ لیکن سربیا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں حیرت قدوں کی کمی نہیں ہے۔ سربیا کے بارے میں کچھ حقائق یہ ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جنوب مشرقی اور سینٹرل یورپ کے سنگم پر پینونین اور وسطی بلکان میں 29 اضلاع سے مل کر بننے والا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ بلکن ٹرکش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پہاڑیاں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سرسبز و شاداب پہاڑوں والے اس خطے کو یہ نام ترکوں کی آمد سے پہلے دیا گیا یا بعد میں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ علاقہ ترک وراثت کا حصہ ہے۔ کولو سربیا کا روایتی لوک رقص ہے۔ کولو ٹریڈیشنل ڈانس سربیا کی ثقافت کا ایک اہم جزو ہے۔ یہ ڈانس شادی، کرسمس اور ایسٹر جیسے اہم مواقع پر پرفارم کیا جاتا ہے۔ سربیا ہسٹری پر نظر دوڑائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ علاقہ سلطنت روم کا حصہ تھا، اور اس کے زوال تک روم ہی کا حصہ رہا۔ تیسری اور چوتھی صدی کے درمیان مجموعی طور پر 18 رومن بادشاہ پیدا ہوئے جو اسی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں سلاوک قوم آباد تھی۔ 14ویں صدی میں ترک فوجوں نے خطہ بلکان پر حکمران ہنگری کے بادشاہ کو شکست دی، اور سن 1463 میں سربیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا اور یہاں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ سرب نسل آرتھوڈاکس مسیحیوں کے دل میں اسلام دشمنی کی بنیادیں گہری ہوتی گئیں۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا اور 1878 میں خطہ بلکان میں ترک حکومت کا خاتمہ ہوا۔ سربیا، مونٹینیگرو اور بلغیریا کو خود مختار علاقہ قرار دیا گیا۔ دوستو، مسیحی مذہب امن کا درس دیتا ہے۔ حیران کن بات ہے، 106 سال پہلے یورپ کے مسیحیوں نے اپنے لوگوں کو تباہی میں جھونک دیا تھا۔ یورپ کے زیادہ تر باشندے مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور مختلف فرقوں کے ہونے کے باوجود نسل پرستی میں مبتلا تھے۔ مذہب کے لحاظ سے برطانیہ، جرمنی کی اکثریت پروٹسٹنٹ مسیحی تھی۔ فرانس، اٹلی، آسٹریا کی کیتھولک مسیح، روس، سربیا، بلغیریا آرتھوڈکس مسیحی کہلاتے تھے۔ تاریخ دان ایلن ٹیلر لکھتا ہے، یوں 1914 تک یورپ میں 2 بڑے اتحاد بن گئے۔ ایک اتحاد میں آسٹریا، اٹلی اور جرمنی شامل تھے، اور دوسرے میں برطانیہ، فرانس اور روس۔ اس وقت بلکان کا زیادہ تر علاقہ آسٹریا کے قبضے میں تھا، اور اس علاقے کی ریاستیں اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ جب روس کی پشت پناہی میں سربیا کی آرتھوڈکس مسیحی برادری نے ہیپسبرگ بادشاہت کے خاتمے اور عظیم سربیا کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ پہلی جنگ عظیم شروع کرنے میں سربیا کا سب سے بڑا کردار تھا۔ 28 جون 1914 کو صبح 11 بجے ایک سربین نے 2 گولیاں چلائیں اور دنیا پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 28 جون 1914 کو فرانسس فرڈینینڈ نے بوسنیا کے دارالحکومت سرائیوو کا دورہ کیا اور سربین گروپ نے انہیں قتل کرنے کا پلان بنایا۔ پہلے شہزادے پر بم پھینکا تو وہ نشانے سے چوک گیا۔ سربین نسل گیوریلو پرنسپ نے آسٹرو ہنگری کے شہزادے اور اس کی بیوی پر 2 گولیاں چلائیں اور ان کا کام تمام کر دیا۔ ان 2 گولیوں نے پوری دنیا کو عالمی جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ آسٹریا نے سربیا کے مطالبات نہ ماننے کی وجہ سے 28 جولائی 1914 کو سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ پروٹسٹنٹ مسیحی جرمنی نے کیتھولک مسیحی آسٹریا کا ساتھ دیا، جبکہ آرتھوڈکس مسیحی روس نے آرتھوڈکس مسیحی سربیا کی حمایت کی۔ روس کے بادشاہ نے آسٹریا کا ہاتھ روکنے کے لیے 10 لاکھ فوجی بھیجنے اور پورے ملک کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ جرمن فوج کو بیلجیم سے گزرنا تھا۔ برطانیہ چونکہ بیلجیم کا حمایتی تھا، اس نے جرمنی کو خبردار کیا کہ اگر اس نے بیلجیم کی سرزمین پر قدم رکھا تو برطانیہ جرمنی کے خلاف جنگ کرے گا۔
جرمن فوج نے 4 اگست کو بیلجیم کی سرحد پار کر لی۔ تاریخ دان نارمن ڈیوس نے لکھا، برطانیہ کا اعلان جنگ وہ آخری بات تھی جو جدید دور کے سب سے بڑے سیاسی المیہ کا باعث بنا۔ اب جنگ ٹل نہیں سکتی تھی کیونکہ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ 4 سال بعد جب عالمی جنگ ختم ہوئی تو سربوں کا خواب تو پورا ہوا، لیکن 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ موت کا لقمہ اجل بن گئے، اور سلاویا کی ریاستیں جن میں سرب، کروشیائی اور سلوینیائی قومیں آباد تھیں، سرب بادشاہ کے قبضے میں آئیں اور اسے یوگوسلاویا کا نام دیا گیا۔ سربوں کی یہ حکومت صرف 30 سال تک قائم رہی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں ہٹلر کی جرمن فوجوں کے حملے سے ختم ہوئی۔ خطہ بلکان کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت کڑا وقت تھا جس میں ان کے قومی تشخص کو ختم کرنے کی ہر کوشش کی گئی۔ کوسوو کے مسلمان آج بھی بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہیں۔ ان کا سامنا سرب قوم سے ہے جس کی وحشت اور درندگی کا تماشا دنیا بوسنیا اور کوسوو میں چند سال قبل دیکھ چکی ہے۔ یوگوسلاویا کے ٹوٹتے وقت سربیا نے مونٹی نیگرو کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ 21 مئی 2006 کو مونٹی نیگرو کی عوام نے سربیا سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 2008 میں کوسوو کی پارلیمنٹ نے سربیا سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ سربیا نے آج تک کوسوو کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا۔ ٹاپ ٹورسٹ پلیسز ان سربیا۔ ٹاپ ٹورسٹ اٹریکشن ان سربیا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، سربیا کا کیپٹل بلگریڈ ہے جسے اردو میں بلغراد کہا جاتا ہے، اور اسے کنٹری لارجسٹ سٹی ہونے کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی یورپ کا سب سے بڑا اور قدیم سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، سربیا کی 1/3 آبادی کیپٹل سٹی بلگریڈ میں رہائش پذیر ہے۔ ڈینیوب اور ساوا ریور کے سینٹر میں واقع اس سٹی میں 7000 سال پہلے آبادی کے آثار دریافت ہوئے۔ آج بلگریڈ میں 17ویں صدی کی عمارتوں سے لے کر آرٹ نو کے ڈھانچے، پرانے اور نئے طرز کی تعمیرات بھی نظر آتی ہیں۔ تاہم موجودہ بلگریڈ ایک متحرک سٹی ہے جو آج سربیا کا معاشی ہب بھی سمجھا جاتا ہے، اور پارٹی کے شوقین افراد میں یہ اونچا ترین مقام رکھتا ہے۔ بلگراد میں نیکولا ٹیسلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ پورا ملک سڑکوں اور ریلوے کے جال سے جڑا ہوا ہے۔ بلگریڈ فورٹریس، بلگراد کا قلعہ دریائے سوا اور ڈینیوب کے سنگم پر قدیم قلعے میگدان پارک کے ساتھ ہے جس کی باقیات آج بھی کھڑی ہیں۔ اس میں ملٹری میوزیم ہے۔ 1989 میں اسے ثقافتی یادگار قرار دیا گیا تھا اور یہ سربیا میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ قلعے میگدان پارک، اسے صرف قلعے میگدان بھی کہا جاتا ہے، بلگراد میں سب سے بڑا پارک اور اہم ترین تاریخی یادگار ہے۔ یہ دریائے سوا اور ڈینیوب کے سنگم پر 125 میٹر اونچی چٹان پر واقع ہے۔ یہ ٹرکش زبان کے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، قلعے اور میگدان، جسے اب کلمے گارڈن بھی کہا جانے لگا ہے۔ ٹیمپل آف سینٹ سوا یا چرچ آف سینٹ سوا، یہ چرچ نہ صرف سربیا کا سب سے بڑا آرتھوڈکس چرچ ہے بلکہ یہ بلکان میں آرتھوڈکس کی سب سے بڑی عبادت گاہ بھی ہے، اور اسے دنیا میں سب سے بڑے آرتھوڈکس چرچ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آئرن گیٹس، سربیا میں ڈر ڈاپ گھاٹی یورپ کی سب سے گہری گھاٹی ہے۔ دریائے ڈینیوب اس کے سینٹر میں بہتا ہے۔ اس گھاٹی کی ایک طرف سربیا اور دوسری جانب رومینیا ہے۔ ڈیول ٹاؤن، جنوبی سربیا میں ڈیول ٹاؤن ہے۔ مٹی کے کٹاؤ کی وجہ سے اس جگہ مختلف شکلیں بن گئی ہیں جس کی وجہ سے اسے شیطانی گاؤں کہا جانے لگا ہے، اور مقامی افراد کا ماننا ہے یہ شادی کی ایک تقریب تھی جسے پانی کے شیطان نے تیزاب سے نہلا کر بھسم کر دیا تھا۔ نیس سٹی از تھرڈ لارجسٹ سٹی ان سربیا۔ 2,60,000 آبادی والا یہ سٹی بلگریڈ اور صوفیا کے درمیان ایک بہترین ریسٹ کرنے کی جگہ ہے۔ رومن سلطنت کے زمانے سے ہی نیس سٹی مشرق اور مغرب کے مابین غیر سرکاری حدود پر قائم ہے۔ قسطنطین اوپل موجودہ استنبول کی بنیاد رکھنے والا بادشاہ قسطنطین بھی اسی شہر میں پیدا ہوا تھا، اسی وجہ سے اسے دی ایمپررڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹنکر گلی، یہ اسٹریٹ اوتمن امپائر کے دور کی ہے۔ ترک جہاں بھی گئے وہاں آپ کو ایسی اسٹریٹ دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔ نووی بازار یہ ٹرکش زبان کے ورڈز ہیں جس کے معنی ہے نیو مارکیٹ۔ نووی بازار سربیا کے جنوب مغرب میں واقع 1 لاکھ کی آبادی والا سٹی ہے۔ اس کی خاص بات اس کی 99% پاپولیشن مسلم ہے۔
اوٹمن امپائر کا سربیا میں سب سے آخر میں خاتمہ اسی سٹی میں ہوا تھا۔ یہاں کی اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ اس سٹی کے زیادہ تر لوگ ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سے وابستہ ہیں۔ نوئی بازار کی 2 مقامی یونیورسٹیاں مشرقی یورپ میں کافی مقبول ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور پاکستان کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ اقوام متحدہ کی امن فوج میں پاکستانی دستوں نے کوسوو اور بوسنیا کے مسلمانوں کو سربین قصائیوں کے ظلم سے بچایا تھا۔ نوئی بازار کی پہاڑیوں کی دوسری جانب دوستو یہی تھی سربیا کا شارٹلی کہانی سٹوری۔ چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔